اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت یہ انسان کی فطرت میں ہونا چاہیے، اور محبت کسی سے ہوتی ہے تو اس کے آثار اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کی زندگی پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آدمی محبت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں چینجنگ شروع ہو جاتی ہے، تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ عام سی بات ہے، آپ دنیا میں بھی دیکھیں، ایک مجازی عشق و محبت میں جو بندہ پاگل ہونے لگتا ہے، کسی لیلا کے پیچھے ہے، کسی محبوبہ کے حسن کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی زندگی میں چینجنگ آ جاتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کبھی کبھار ہم نے دیکھا کتنے مجنو ایسے ہی بنے ہیں شعر و شاعری کرتے ہوئے۔ محبت یہ اگرچہ دنیاوی عشق ہے، دنیاوی محبت ہے، مجازی عشق ہے، لیکن جو کائنات کے آقا و مولا کی محبت میں فدا ہوتا ہے، پھر وہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ محبت کی ایک بات ہے میرے عزیزوں، جب تمہیں سچی محبت ہو جائے نا، یہ عام سی بات ہے تقریروں میں کہہ لینا یا کسی اور کو کہہ لینا کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ریئل جو ہوتی ہے، جو ایک دم پیور جس کو کہتے ہیں، وہ محبت ہوتی ہے، تو پھر کائنات میں ہر جگہ اسے اپنے محبوب کا ہی حسن نظر آتا ہے، وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی چیز کا تذکرہ پسند بھی نہیں کرتا۔ ہم ایسے عاشقوں میں بریلی کے امام کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حضور کی محبت میں فنا کر دی۔ ان کا حال تو یہ تھا، جس چیز کو دیکھتے اپنے نبی کو یاد کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، رچ بس جانا۔ محبت کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں، بندہ جب کسی کا ذکر کرتا ہے تو بار بار اس کا تذکرہ اس کی زبان پر آنے لگتا ہے، بار بار اس کا تذکرہ آنے لگتا ہے۔ میں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں۔ ایک بندہ مرید بننے کے لیے آیا ایک بزرگ کے پاس، کہا کہ مجھے مرید بنا دیجئے۔ کہا جانتے ہو مجھ کو؟ کہا پہلے سنا تھا، آپ بڑے بزرگ، آپ کے پیچھے چلوں گا۔ انہوں نے کہا میرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیر سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے۔ کہا میں محبت کرتا ہوں آپ سے، مرید کر لیجئے آپ۔ کہا ایسی نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کیا اپنایا، کہا ایک بھینس خرید کر کے اس کے حوالے کر دیا، کہا یہ بھینس لے جا، اس کو پال۔ کہا کیا کرنا ہے اس کو؟ کہا اتنا پالنا اس کو، صبح نہلانا، دوپہر میں نہلانا، رات میں بھی نہلانا، 3 بار نہلانا، کھانا تم اپنے ہاتھ سے کھلانا اس بھینس کو، اور اس کے پورے بدن کو پوچھا مارتے رہنا، صفائی کرتے رہنا، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر باتیں بھی کرتے رہنا، اس سے دل لگا لینا۔ اس نے کہا آپ کا حکم ہے تو کرتا ہوں، ورنہ بھینس سے کیا کیا جائے، جانور ہی ہے نا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بزرگ نے کہا 30-40 دن کے بعد آؤ۔ 8 دن کے بعد وہ آیا تو اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہوں۔ کہا بھینس کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا دن بھر کیسے گزارتے ہو؟ کہا اچھے سے گزارتا ہوں۔ بھینس وہ بھی اچھی ہے۔ کہا جاؤ 40 دن کے بعد ہم ملتے ہیں۔ 40 دن کے بعد آئے۔ اب آنے کے بعد اس بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس کا حال بھی بہت اچھا ہے۔ کہا تیری خیریت پوچھ رہا ہوں، بھینس کی بات کر رہا ہے۔ دن کیسا گزرتا ہے؟ کہا میری بھینس تو بہت اچھی ہے، صبح اٹھتی ہے میرے ساتھ بات کرتی ہے، دوپہر میں نہلاتا ہوں، رات میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ کہا میں تیری خیریت پوچھ رہا ہوں، بھینس کی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد جتنے سوال وہ کرتے رہے، ہر بات میں بھینس۔ تب اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف ریہرسل ہے، ایک پریکٹس ہے۔ ایک بندہ اگر جانور کے ساتھ بھی وقت گزارنے لگ جائے تو اس کا دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اگر تو اللہ کے رسول کے ساتھ دل لگا لے میرے عزیزو، جانور کو تو یہ اختیار نہیں تیرے دل کو قابو میں رکھنے کا، لیکن آمینہ کے لال کو یہ اختیار ہے تیرے دل کو اپنے قبضے میں رکھنے کا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی تو کیسے کہ کثرت سے ان کا ذکر ہونے لگ جائے، صبح دوپہر شام ان کی حدیثوں کی بات کرو، حضور کے اخلاق کی بات کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرو، آٹومیٹک آپ کو محبت ہوگی۔ اور اگر حدیثیں یاد نہیں ہیں تو کم سے کم حضور پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرو۔ 1000 بار روزانہ تم درود پڑھو، پھر 40 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرو، میں آپ سے بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ وہ کامل وظیفہ جو امام غزالی نے فرمایا، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ 40 دن کے بعد تمہاری خود کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا تمہیں پھیکی لگنے لگے گی، اور ہر رات تم یہ کہہ کر کے سوؤ گے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے
تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے. یہ کب ہوگی؟ جب کثرت سے تم حضور کو یاد کرو. اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا. فنا پھر رسول یوں ہی نہیں کہتے. کوئی صاحب آئے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک گلاب تحفے میں لے کر آئے. کہا کہ حضور یہ بہت اچھا گلاب ہے, قبول فرما لے. دیکھا, اس کے بعد کہتے یہ تو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے. میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا, جو کبھی نہیں مرجھاتا. لوگ پھول کی تعریف کر رہے تھے, اعلیٰ حضرت سے خاموشی گوارا نہ ہوئی, پھول کو دیکھتے رہے اور پھر نعت بھی لکھتے رہے. کیا سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. حضور کے ہر عضو کو پھول سے تشبیہ دینے لگ گئے. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اب اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر دیکھیں, پوری نعت پھول پر لکھی ہے لیکن گلاب پر نہیں, مدینے کے گلاب پر لکھی ہوئی. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کا تذکرہ ہو تو دنیا میں کسی بھی شے کا تذکرہ ہو لیکن یاد اپنے محبوب کی آ جائے, یاد اپنے محبوب کی آ جائے. میں نے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت کو میں اس لیے زیادہ ذکر کرتا ہوں کہ ان کے کلام پڑھنے کے بعد حضور سے محبت میں اضافہ ہوتا ہی ہے, عشق میں اضافہ ہوتا ہے. اپنا پریکٹیکل تو ہم بتاتے ہیں, باقی دوسروں کا معلوم نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں قریب ہونے کا جو شوق بڑھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کہاں کہاں ذکر کیا, اور ایسی ایسی جگہوں پر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے, اللہ کی تعریف جس کو حمد کہتے ہیں, وہ جب بیان کرنا. بہت سارے لوگوں نے دنیا میں حمد بیان کی ہے, اور کئی ایسے دوسرے طبقے کے لوگ, دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی حمد لکھے. بچپن میں اردو اسکول کی کتابوں میں وہ حمد بھی آتی تھی, وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. سنے ہوں گے آپ, یا شاید ہو سکتا ہے آپ کے سلیبس میں چینج ہو گیا, پرانے لوگ جانتے وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. اس پر حمد اللہ کی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہمارا گھر بنایا, ہمیں باپ دیا, ہمیں ماں دیا, وہ اللہ بہت بڑا حمد ہے یہ. لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھو, اللہ کی حمد بیان کرنی, یوں کہتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ کی حمد ہے لیکن کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر اس بات پر ہے کہ محبوب اپنا قریبی ہوا ہمیں عطا فرمایا. کہیں پر بھی دیکھیں یہ محبت کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے, باتوں میں, تقریروں میں, قلم میں ظاہر ہو ہی جاتی ہے. دعا جب بندہ کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ دعا میں اپنے کیا کیا عزیز و اقارب کے لیے مانگتا ہے, رشتوں کے لیے مانگتا ہے, اپنی دنیا کے لیے مانگتا ہے. دعائیں یہی ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت کی دعائیں پڑھو. اعلیٰ حضرت دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. وہ بھی مناجات آپ نے سنے ہوں گے, مشہور دعا اعلیٰ حضرت کی, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یہ ہے نا, پڑھتے بھی ہوں گے. یہ مناجات ہے, یہ دعا ہے, اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا ہے. لیکن میں اس کی آج خصوصیت بتاتا ہوں آپ کو, اس دعا کی, اس مناجات کی. پوری دعا اٹھا لینا آپ, جتنے اشعار ہیں اس کے اندر. پہلے مصرے میں اللہ سے طلب, اللہ سے مانگ رہے, اور دوسرا مصرع جو بھی آئے گا اس میں, اس حمد میں, وہ صرف اور صرف رسول اللہ کو مانگا گیا ہے. حضور کے تذکرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگا اعلیٰ حضرت نے. اب میں پڑھ کے سناتا ہوں, دیکھو آپ کیا مانگتے ہیں دعا میں بھی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. دنیا میں کچھ نہیں مانگا, جب مشکل آئے تو اے اللہ مشکل کشا رسول کا ساتھ ہو. اور پھر آخری وقت آئے, یا الہی, یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے. یہ قیامت کا منظر ہے. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے, کیا ہونا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں صاحب کوثر شہ جود و سخا کا ساتھ ہو, رسول کا ساتھ. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. ہر دعا میں دیکھو رسول کا تذکرہ. اور پھر نزا کا وقت آئے تو کیا ہونا چاہیے؟ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو. کیسے؟ اے اللہ کسی فرشتے کو بھیج دینا, تکلیف آسان کر دینا. نہیں, کیسے تکلیف دور ہو؟
یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ، حسن مصطفیٰ میرے سامنے آ جائے اور میں نزا کی تکلیف بھول جاؤں۔ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو رسول پاک کا ہی صدقہ، اور اتنا ہی نہیں، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یعنی پل صراط پر بھی چلنے کے وقت اعلیٰ حضرت جو مانگ رہے ہیں وہ آفتاب ہاشمی نور الہدا رسول اللہ کا ساتھ ہو۔ لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں صبر سے زیادہ مشکل شکر ہے۔ شکر ہے وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو عام طور پر انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے، وہ بھول جاتا ہے۔ یہی تو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں، تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو معمولات چلتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں گے، قرآن پڑھوائیں گے۔ میت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں۔ کسی کی بیماری ہو گئی، نزا کا وقت آیا، کسی کو بلایا، قرآن پڑھوا رہے ہیں۔ بہت سخت بیمار ہے، پانی پڑھ کر کے پھکوا رہے۔ یہ ساری مصیبتوں کے وقت آپ قرآن یا عبادت کی طرف جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی شادی ہو رہی ہے، گھر میں بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، ولیمہ ہے، منگنی ہے، ان سب مواقع پر جو خوشیوں کے ہیں، کب قرآن خوانی ہوتی ہے؟ کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے سے کوئی شکرانے کی محفل ہوتی؟ بہت کم دیکھا گیا۔ موت پر، غم پر، بیماری پر دعائیں مانگی تو ضرور جاتی ہیں، قرآن پڑھا تو جاتا ہے، لیکن خوشیوں کے موقع پر بندہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ اکرام نے فرمایا شکر جو ہے یہ مشکل ہے، اور منافق شکر نہیں کر سکتا۔ یہ مومن کو عطا کی ہوئی نعمت ہے شکر کرنا۔ شکر کیسے کریں گے آپ؟ شکر کے بہت سارے طریقے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجا لاتے ہیں، تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی۔ تینوں طریقے ہیں شکر کے۔ کسی کی زبان چلتی ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے، وہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کے دل کا شکر ہے۔ وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے، اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہی ہے نا؟ آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چاہے سر درد ہو ہی رہا ہو، لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے، اسی لیے دیکھو کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا۔ پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا۔ میرے عزیزوں، اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے۔ اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے آگے سیرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دیا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں ہرگز گن نہیں سکو گے۔ کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے،
नाक नियामत है, कान नियामत है, आंख नियामत है, हाथ हैं, उंगलियां हैं, पूरे जिस्म में एक एक अज़ू अल्लाह की नियामत है। फिर प्लस उसके अलावा जीने के लिए जो यहाँ पर घर दिया ये नियामत है, ज़मीन पर चलने की ताकत दी ये नियामत है, और सोने के लिए हमें बिस्तर दिया, पहनने के लिए कपड़े दिया ये नियामत है, रिश्तेदार दिया ये नियामत है, औलाद दिया ये नियामत है, माँ बाप दिया ये नियामत है, अच्छे दोस्त दिया ये नियामत है, इस्लाम दिया ये नियामत है, ईमान पर रखा ये नियामत है, अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किए ये नियामत है। ये हजारों नियामतें। लेकिन अगर तुम चलो तय कर लेते हो कि मैं अल्लाह की सारी नियामतों का एक ही बात दीगरे शुक्र बजा लाऊंगा, ऐ अल्लाह तूने मुझे जुबान दी अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मुझे नाक दी अल्हम्दुलिल्लाह, सब नियामतों का शुक्र करने का अगर किसी ने इरादा कर लिया तो शेख सादी फरमाते हैं तो पहले वो बैठ जाए, उसको अल्लाह ने जो सांसें दी है ना ये सबसे बड़ी नियामत है। एक सांस अंदर जाती है ये नियामत, सांस बाहर निकलती है ये नियामत। अगर तुमने सांस ले लिया निकली नहीं बाहर तो खत्म हो गई तुम्हारी जिंदगी, और सांस निकली अंदर ले नहीं पा रहे हो यहाँ पर भी जिंदगी खत्म। सांस लेना एक नियामत, सांस बाहर छोड़ना ये एक नियामत। शेख सादी फरमाते हैं और हर सांस नहीं होती है, पुरानी सांस नहीं आएगी, फिर हर सांस नहीं है तो हर सांस के बदले ही तुम अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहते रह जाओगे तो जिंदगी गुजर जाएगी सांसों के शुक्र पर, बाकी नेमतें वैसी ही रह जाएगी। सिर्फ सांसों के शुक्र पर तो जिंदगी गुजर जाएगी। मेरे अजीजों, अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ने कौन कौन सी नेमतों से नवाजा है। तुम्हें पता है, मैं एक मर्तबा इस चीज को भी पढ़ा था कि अगर तुम्हें सांस खरीद करके लेना पड़ जाए, हॉस्पिटल में जाकर के देखो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर जो कभी मरीजों को लगाया जाता है कितनी कीमत का होता है, दिन भर में वो कितने सिलेंडर सांस खींचता है। इस एतबार से अगर तुम्हारी जिंदगी 60 साल की हुई और 60 साल तुम्हें ऑक्सीजन खरीद करके लेना पड़ा तो तकरीबन इसकी कीमत जो है कई 100 करोड़ में चली जाए। एक अंदाजे के मुताबिक 50 से 60 करोड़ का ऑक्सीजन तुम्हें लग जाता है। तो या क्या ये हर आदमी कैपेबल है अपनी सांसों को पैसे से खरीद सकेगा? और रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारे लिए इतनी आसानियां की हैं कि सांस ऐसा नहीं है कि फलां शहर में मिलती है जाकर के लाएं और फिर खींचे, तुम जहां हो तुम्हारी नाक के करीब हवाएं किया। उस रब्बे कदीर ने इतनी बड़ी नियामतों से तुम्हें नवाजा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और इसीलिए रब ताला फरमाता है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। हातिम असम एक बुजुर्ग है, हजरत हातिम खलीफा हारून रशीद के ज़माने के। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में बादशाह ने एक मरतबा उनको तलब किया और पूछा कि कुछ नसीहत कीजिए आप मुझे। वो अक्सर बड़े बड़े उलमा को दरबार में बुलाता और नसीहत हासिल करता। हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बादशाह से एक सवाल किया कि हारून, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए जिंदगी में मिल रहा और प्यास की शिद्दत ऐसी है कि तुम बिलक रहे हो, अगर तुमको कोई एक गिलास पानी देना चाहे और वो पैसों में देना चाहे और उस आदमी के अलावा किसी के पास पानी नहीं है, तुम ऐसी जगह पर पहुंच गए हो जंगल में या सहरा में, तो तुम उसको कितने पैसे देकर खरीद सकते हो? एक गिलास पानी वो बहुत बड़ी कीमत लगा रहा है, तुमको अगर बहुत शिद्दत की ज़रूरत है तो तुम कितना माल दे करके खरीदोगे? खलीफा हारून रशीद ने कहा मैं अपनी आधी सल्तनत भी देने को तैयार हो जाऊंगा एक गिलास पानी, क्योंकि ज़रूरत है इंसान की, जान बचाना है। तो हातिम असम ने कहा ठीक है, तुम्हें पानी तो मिल गया, कभी ऐसा हुआ तुम्हारी जिंदगी में तुमने पानी तो पी लिया, पेट भर कर पी लिया, पेट भर करके, लेकिन पानी अब निकलता नहीं है, बाहर नहीं निकलता पानी, कोई सूरत ही नहीं है कि तुम्हारा पानी बाहर आए, पेशाब बंद हो चुका है। कोई एक हकीम ऐसा है जो तुमसे ये कहे कि मैं तेरे पेट का पानी बाहर निकाल दूंगा तो तू उसे कितनी कीमत देगा? हारून रशीद ने कहा उसको भी मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, मेरा पानी निकाल दे। तो हजरत हातिम असम ने फरमाया हारून, तेरी पूरी सल्तनत की कीमत एक गिलास पानी के बराबर है। अगर न मिले तो आधी सल्तनत और मिल जाए निकालने के लिए आधी सल्तनत, तो सोच वो रब्बे जुल जलाल बगैर किसी कीमत के रोज तुझे पिलाता भी है और रोज तेरे से निकालता भी है। कितनी बड़ी नियामत है तेरे लिए। मेरे अजीजों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबसे ज्यादा अगर दुआएं सिखाई हैं तो वो शुक्र की दुआएं तलाश कर लेना। ये मेरे मुताले के एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ। आप रोजमर्रा की जिंदगी
جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے. میرے آقا نے سکھایا, آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے. کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین. کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہدایت دیا اور مسلمان بنایا. کھانے کے بعد بھی میرے آقا نے یہی سکھایا. کھانے کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہی ہے. اچھا, اور نیند لگ رہی ہے, سونے کے وقت کہا بسم اللہ پڑھ کر کے سو جاؤ, لیکن سو کر کے اٹھتے ہو, اگر نیند کھلتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. الحمد سے ہی شروع ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اگر کوئی سویا مولا چاہے تو اس کی آخری نیند ہو سکتی ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو سوئے اور پھر اٹھ ہی نہیں سکے. نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھی موت کے برابر ہے, اس کو خبر نہیں ہوتی, اسی میں وہ چلا بھی جا سکتا ہے. اور پھر جب تمہیں بیدار کرتا ہے مولا تو یہ نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں موت کے منہ میں لے جا کر واپس لے آیا. جب بھی تم اٹھتے ہو میرے آقا نے فرمایا شکر بجا لاؤ. شکر ہے اس اللہ کا, تمام تعریفیں اس اللہ کی. بعد ما اماتنا احیانا بعد ما اماتنا, ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے, اس اللہ کا شکر. سو کے اٹھو تو الحمدللہ. اتنا ہی نہیں میرے عزیز, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کپڑا اگر پہن لیا تو بھی پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ جوڑا پہنایا. ہاں, ورنہ اگر مولا تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم پر کپڑا بھی نہیں آئے. وہ روز تمہیں پہناتا ہے, تمہارے سطر کو چھپاتا ہے. اتنا ہی نہیں, میں آپ کو بتاؤں استنجا کے لیے بھی جاتے ہو, پیشاب کے لیے فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے.